بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام شفیق ہے۔ آج میں آپ کو اپنی کہانی سنانے جا رہا ہوں، جس میں مجھے معلوم ہوا کہ عربی مرد کیوں عورتوں کو غسل دینے والا پانی خریدتے ہیں۔ شاید یہ سب مجھے کبھی علم نہیں ہوتا اگر اس بات سے میرا کوئی تعلق واسطہ نہ پڑتا۔ تو میں غریب بندہ ہوں تو اپنی نوکری کو ہی اول درجے پر رکھتا ہوں، کیونکہ اس کے علاوہ میرا کوئی ایسا کاروبار یا کام دھندہ نہیں جس سے اپنی روزی کما سکوں۔ جب پہلی مرتبہ ایک عربی مردہ خانے سے غسل کا پانی لینے آیا تو میری نوکری کا دوسرا روز تھا۔ میں تو پہلے ہی اس نوکری سے ڈرا ہوا تھا۔ بے شک کوئی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، لیکن پورا دن مردہ خانے میں اتنے سارے مردوں کے ساتھ نوکری کرنا یقیناً دل دہلا دینے والا کام تھا۔ میں مردوں کے ٹیگ دیکھ کر ان کے رجسٹر میں بھرتی کر رہا تھا جب اسپتال کا بہترین ڈاکٹر خود چل کر مردہ خانے میں آئے۔ ان کے ساتھ ایک عربی بھی تھا جس نے بظاہر تو شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، لیکن سر پہ سیاہ ڈبیوں والا رومال کس کر باندھ رکھا تھا۔ اوپر سے داڑھی رکھنے کا انداز بھی عربیوں والا تھا۔ اسے دیکھ کر ایک لمحے کو مجھے شک ہوا کہ شاید اس شخص کو پہلے بھی کبھی دیکھ چکا ہوں، مگر ڈاکٹر کے بتانے پر علم ہوا یہ عربی ہے اور اس ملک میں پہلی مرتبہ آیا ہے۔ اس بات پر میں نے یقین کر لیا کہ ہو سکتا ہے مجھے غلط لگا ہو۔ ہر انسان کے ساتھ ہم شکل اس پوری دنیا میں ہوتے ہیں، تو شاید وہیں سے کسی کی شبیہ پڑ گئی ہوگی۔ میں نے جلدی سے ڈاکٹر اس عربی کو پٹھانے کا بندوبست کیا، کرسیاں منگائیں، ساتھ ہی ہاتھ باندھ کر ایک دم سے مہذبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ ڈاکٹر ارد گرد کی خبر لیتے ہوئے بولا، تمہارا نام کیا ہے؟ جس پر میں نے جواب دیا، سر شفیق احمد۔ اچھا، تو پہلا والا اٹینڈنٹ کہاں ہے؟ تم نئے لگتے ہو، مجھے لگا تھا ڈاکٹر شاہد یہاں پہلی مرتبہ آیا ہے۔ تو میں غلط تھا، یعنی وہ پہلے بھی یہاں کے لوگوں کا واقف کار ہے اور پچھلے کام کرنے والے تک کو جانتا تھا۔ میں نے اس کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ جی سر، میں یہاں 2 دن پہلے ہی بھرتی ہوا ہوں۔ اور پہلے والا بندہ کہاں گیا؟ اس بات کا تو مجھے علم نہیں، بلکہ جب میں یہاں آیا تھا تو یہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے بنوز اسی لہجے میں تابعداری سے جواب دیا۔ ڈاکٹر کچھ سوچتے ہوئے مجھے کہنے لگا، اچھا شفیق یا علیم الدین ہے، یہ اب اکثر ہی یہاں آیا کریں گے، بلکہ ہو سکتا ہے مزید ان کے ساتھ ہم بھی یہاں پر آئیں، تو تمہیں ان کے لیے کام کرنا ہوگا۔ میں سمجھا نہیں تھا بھلا میں اس سر عربی کے لیے کیا خدمت سر انجام دے سکتا ہوں، جبکہ میں خود ہی اپنے کام سے مطمئن نہیں تھا۔ لیکن گھر میں موجود میری جوان بہنوں کی شادیاں کرنے کی فکر ہر پل ہی رہتی تھی، اور یہی مجبوری مجھے یہاں پر کھینچ لائی تھی، ورنہ میں ایک دن بھی اس مردہ خانے میں نہ رہتا۔ میں نے ڈاکٹر کو کہا، جی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اب اتنی ساری مجبوریاں تو اس کے سامنے بیان کرنے سے رہا۔ تو جب یہاں مردوں کو محفوظ کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے غسل تو دیا جاتا ہے نا؟ جی دیتے ہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، تو بس تم نے یہاں جتنی بھی مردہ عورتوں کو غسل دیا جائے ان کے غسل کا پانی الگ الگ بوتلوں میں سنبھال کر رکھ لینا ہے۔ مختلف عورتوں کے غسل کا پانی مختلف بوتلوں میں، اور اوپر یہ بات یاد سے لکھنی ہے کہ مرحومہ کا نام کیا تھا، عمر، شادی شدہ تھی یا کنواری۔ سمجھ گئے کہ یہ بات میرے لیے بے حد حیران کن تھی کہ ایسا کیوں کرنا ہے بھلا، لیکن میرے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی ڈاکٹر خود ہی کہنے لگا کہ وہ پانی علیم الدین کو چاہیے۔ تم جانتے ہو نا، عرب ممالک کے لوگ کتنے بہترین انداز میں ہر چیز کا استعمال کرنا جانتے ہیں، اور عرب قوم بھی ذہین قوم ہے، بس انہیں کچھ تجربات کرنے ہوتے ہیں جس کے لیے خواتین کے غسل کا پانی چاہیے ہوتا ہے، اور تم یہاں آنے والی تمام عورتوں کا پانی جمع کیا کرو گے۔ علیم دین کا ملازم وہ پانی تم سے لے کر جایا کرے گا اور اس کے تمہیں پیسے بھی ملیں گے۔ بس تم اس بات کا دھیان رکھنا کہ یہ بات اسپتال میں کسی اور کو معلوم نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کمرے تک ہی محدود رہے۔ اتنا بول کر ڈاکٹر صاحب چپ ہو گیا۔ تو میں نے کہا کہ سر میرا کام تو یہاں کی ڈیوٹی دینا ہے، مردوں کو نہلانے کے لیے تو 2 مرد الگ سے ہیں اور عورتوں کو 2 عورتیں نہلاتی ہیں، تو آپ ان سے کہیں اگر آپ کو غسل کا پانی چاہیے تو آپ ان سے ملاقات کروا دیں، ان صاحب کی تو اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے مہذب انداز میں منع کرنا چاہا، مگر ڈاکٹر تیزی سے بولا، جب وہ نہلا دیں گی تو صفائی کا کام تم کہتے ہو نا، میں کر دیتا ہوں، انہیں مت کرنے دینا۔ تو جو پانی جمع ہوگا اس کو تم الگ سے سنبھال لینا، اور یہ اس سب کے تمہیں پیسے ملیں گے۔ اب میں عورتوں سے تو اس طرح کے معاملات طے نہیں کر سکتا، تم کر سکتے ہو، اور میرا یہ کام تم ہی کرو گے،
کیونکہ علیم الدین کو میں بہت اچھے سے جانتا ہوں، انہیں انکار نہیں کر سکتا، اور اگر تم نے انکار کیا تو مجھے یقیناً یہاں ایسا ملازم بھرتی کروانا پڑے گا جو بغیر چوں چرا کے ہوشیاری سے اپنا کام کرنا جانتا ہو۔ شروع میں جو ڈاکٹر مجھے سمجھانے کے لیے بولا تھا، آخر میں مجھے ہسپتال سے نکلوانے کی دھمکی دے کر چپ ہو گیا، اور میں بے حد ڈر گیا تھا کیونکہ مجھے یہ نوکری ہر حال میں چاہیے تھی۔ میں اس نوکری سے کسی صورت بھی ہاتھ نہیں دھو سکتا تھا، یہ میری ضرورت تھی۔ اچھا بتاؤ پھر کیا فیصلہ کیا؟ میں خاموش تو رہا تو ڈاکٹر خود ہی بول اٹھا، گویا وہ مجھے آج راضی کر کے یا فارغ کر کے ہی یہاں سے جانا چاہتا تھا۔ میرا دل بالکل مطمئن نہیں تھا، مجھے یہی محسوس ہو رہا تھا کہ شاید یہ اس سے کوئی غلط کام کریں گے، لیکن حامی بھرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اپنا سر اسبات میں ہلاتے دیکھا۔ ڈاکٹر مطمئن ہو کر اپنی جگہ سے اٹھا اور میرے کندھے کو تھپک کر اس عورت کی جانب دیکھا، جس نے اشارہ سمجھتے ہی فوراً سے اپنی جیب سے کچھ پیسے نکال کر میری ہتھیلی پر رکھے، جو میں نے لینے سے انکار کر دیا، مگر ڈاکٹر نے کہا کہ یہ تمہاری ضرورت ہے، اگر نہ ہوتی تو تم کبھی اس بات کے لیے ہاں نہ کہتے۔ خیر یہ کوئی ایسا غلط کام نہیں ہے، اسے صرف اس وجہ سے پوشیدہ رکھا جاتا ہے کہ علیم الدین کے حریف ان کے تجربات سے واقف نہ ہو جائیں، ورنہ اگر تم اس بات کو پھیلا دو تب بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر مجھے تم پر اعتبار کے قابل لگتے ہو، امید ہے ہمارے بھروسے پر پورے اترو گے۔ ساتھ ہی ڈاکٹر نے عربی سے وہ پیسے پکڑ کر میری قمیض کی اوپر والی جیب میں ڈال دیے اور وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ میں پیچھے حیران پریشان کھڑا تھا، میرا پورا ماتھا پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ جلدی جلدی میں نے پانی کے 2 گلاس پی کر خود کو نارمل کیا اور واپس اپنی ڈیوٹی والی جگہ پر بیٹھ کر ابھی کچھ دیر پہلے ہونے والا واقعات کو یاد کرنے لگا۔ اس واقعے پر دوبارہ سے غور کرنے پر مجھے محسوس ہوا کہ ڈاکٹر یا عربی بالکل بھی گھبرائے ہوئے نہیں تھے، اور نہ ہی ان کی کوئی حرکت مشکوک تھی۔ کیا پتہ وہ سچ مچ اس پانی سے کوئی تجربہ کرنا چاہ رہے ہوں جو کہ مستقبل میں انسانیت کی فلاح کے لیے اچھا ثابت ہو۔ یہ بات سوچ کر میں کافی حد تک ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اچانک سے مجھے پیسوں کا خیال آیا تو میں نے اپنی جیب دبا کر نوٹ باہر نکالے تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ 5-5 ہزار والے کافی سارے نوٹ تھے۔ اتنے پیسے تو میں نے زندگی میں نہیں دیکھے تھے جتنے ایک ساتھ بغیر محنت کے ہی میری جیب میں آن گرے تھے۔ ایک دم سے میرے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ نے احاطہ کیا اور میں نے 2-3 مرتبہ پیسوں کو بار بار گنا اور یقین دہانی کی کہ وہ رقم میرا خواب نہیں بلکہ حقیقت بن کر میرے ہاتھوں میں موجود تھے۔ میں نے جلدی سے ایک 5,000 کا نوٹ نکال کر باقی پیسے اپنی شلوار کی جیب میں اڑس لیے اور گھر جاتے ہوئے بہت سے پھل، بلکہ وہ پھل بھی خریدے جن کا ذائقہ چکھنے کے متعلق بھی نہ سوچ سکتا تھا، کبھی کسی دکاندار نے چھونے بھی نہ دیے تھے۔ پھلوں کے شاپر ہاتھ میں تھامے آج میں خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہا تھا۔ گھر پہنچا تو جاتے ہوئی وہ پھلوں سے بھرے تھیلے بہنوں کے حوالے کیے۔ ایک صاحب اتنے سارے پھل دیکھ کر تو ان پر عجیبی کیفیت آ رہی تھی۔ وہ بار بار مجھ سے یہی پوچھ رہی تھی، کیا ہوا بھائی، تنخواہ مل گئی ہے کیا؟ لگتا ہے اب ہمارے دن اچھے دور نہیں، دیکھو آج تمہیں دوسرا دن ہی ہوا ہے، صرف نوکری کرتے اور ہمارے دن پھرنے لگے۔ وہ بہن جو صرف لوگوں کے کھانے پر گزارا کر لیتی، مانگ کر کچھ کھا لیتی، آج ایک کثیر تعداد میں ہم خریدنے کے قابل ہو گئے تھے۔ بہنوں کی باتیں سن کر میرا سینہ فخر سے ایک دم چوڑا ہو گیا۔ میری ماں بھی چارپائی پر بیٹھی آنکھوں میں آنسو لیے ہمیں دیکھ کر زیر لب کچھ پڑھ رہی تھی۔ اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور ماتھا چوم کر بولی، خوش رہو میرے بچے، آج تمہاری وجہ سے میں نے کتنی دیر بعد اپنی بچیوں کے چہرے پر ایسی مسکان دیکھی ہے۔ رب تمہیں سلامت رکھے، بس اماں آپ دعا کرنا، یہ سب تمہاری دعا کی بدولت ہی ہے۔ جلدی دیکھنا ہمارے دن کیسے پھرتے ہیں۔ بیٹا تنخواہ ملی ہے کیا؟ اماں بھی مطمئن نہیں تھی لیکن خوش بہت تھی۔ نہیں اماں، تنخواہ تو 1 ماہ بعد ملے گی، بس یہ ڈاکٹروں نے میرے کام سے خوش ہو کر دیا ہے۔ میں نے بات کھول کر کے آدھا سچ ضرور سنا دیا۔ دیکھنے شفیق احمد، دھیان سے رہنا، رزق حلال ہمیشہ اچھا رہتا ہے ورنہ حرام صرف ہلاکت کا باعث بنے گا، سمجھ رہا ہے نا؟ عبادت کی طرح کمانے نکلا کرو۔ اس سے پہلے اماں مزید اپنی بات کھینچ دیں، میں نے اس بات میں سر دیا اور کہا، ٹھیک ہے اماں، سب علم ہے مجھے، بس اب تم ساجدہ کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کرو، جلدی ہم ساجدہ کے بعد شازیہ کی شادی بھی کر دیں گے، اور یہ لو ان دونوں کا ساتھ ساتھ جہیز بھی بنانا شروع کر دو۔ ساتھ ہی میں نے شلوار کی جیب سے آدھے پیسے نکال کر اماں کے حوالے کیے۔ پیسے دیکھ کر بہنوں کی خوشی دیدنی تھی، لیکن اماں پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ پھر پوچھنے لگی،
مجھے صحیح بتا شفیق کہ پیسے کہاں سے آئے؟ اب مجھے الجھن ہونے لگی تھی۔ میں تیز لہجے میں بولا کہ سب جائز ہی ہیں، کہا نا ڈاکٹر نے میرے کام سے خوش ہو کر دیے تھے۔ ہسپتال میں تم جانتی ہو ایسے پیسے وغیرہ لوگ دیا کرتے ہیں، لیکن بیٹا تم تو صدقہ لینے والے کبھی نہیں تھے۔ اماں کی تان پھر وہیں آ کر ٹوٹی تو میں نے انہیں سب کچھ سچ بتانا مناسب سمجھا۔ آخر میں کب تک ان سے یہ سب چھپا سکتا تھا؟ جب پیسے آتے اماں یہی سوال کرتی اور میں بہانے بنا کر تھک جاتا۔ سو میں نے ایک سچ کو چنا اور مختصر کر کے اماں کے گوش گزار کر دیا۔ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اگر میں اس کام سے انکار کرتا ہوں تو وہ ڈاکٹر مجھے نوکری سے نکلوا دے گا۔ ویسے بھی وہ کون سا غلط کام کر رہے ہیں، تجربہ ہی کرنا چاہ رہے ہیں۔ اماں چپ کر گئی، اس نے مزید کچھ نہیں کہا۔ میرے لیے اتنا ہی بہت تھا کہ چلو انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ سو میں دھیرے سے وہ پیسے ان کے سرہانے رکھ کر کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ جلدی مجھے نیند آ گئی اور میں خواب میں اپنی آنکھ کو مردوں میں گھرا ہوا محسوس کرنے لگا۔ ارد گرد مردہ عورتیں ہی عورتیں تھیں جو بار بار نفی میں سر ہلا رہی تھیں اور شاید کچھ کہہ رہی تھیں، مگر میں اس قدر گھبرا گیا تھا کہ بے چینی سے میری آنکھ کھل گئی۔ اس وقت عشاء کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ میں نے باہر جھانک کر دیکھا تو دوسرے کمرے سے میری بہنوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ بہت خوش تھیں، کل بازار جانے کے منصوبے بنا رہی تھیں۔ ساجدہ کہہ رہی تھی امی میں نے کبھی فراک نہیں لی، کل میں اچھی سی فراک لوں گی۔ ساتھ ہی شازیہ کی فرمائش تھی کہ میں میکسی لوں گی، پیاری سی۔ بس یہی باتیں تھیں آج ان کی زبان پر، اور کبھی کھلکھلا کر ہنس دیتی۔ اس وقت مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کتنی بے ضرر پر چھوٹی چھوٹی خواہشات تھیں جو میری بہنیں نہ جانے کب سے اپنے دلوں میں چھپائے بیٹھی تھیں، یہاں تک کہ مجھے بھی پتہ نہ چلنے دیا۔ سچ کہتے ہیں بیٹیاں بہت حساس ہوتی ہیں، کب دل میں کون سا غم چھپا لیتی ہیں کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ ایک دم سے ہی میرا دل بھر آیا۔ میں جو کھانا کھانے باہر آیا تھا الٹے قدموں واپس مڑ گیا۔ میری ہمت ہی نہیں پڑی کہ میں اپنی بہنوں کی خوشی میں آڑ بنوں، سو چپ چاپ واپس آ کر چارپائی پر دراز ہو گیا۔ اس وقت مجھے اپنی پچھلی پوری زندگی جذبات ساتھ یاد آنے لگی۔ بچپن میں ہی ابا کا انتقال ہو گیا تھا اور گھر کا واحد مرد میں تھا جس کی عمر شاید اس وقت 9 سال ہوگی۔ مجھ سے چھوٹی 2 بہنیں تھیں، ایک 4 سال کی اور دوسری 2 سال کی۔ ابا کی زمین تھی جو وہ کاشت کرتے تھے اور ہمارا گزارا ہو جاتا تھا، لیکن ان کی وفات کے بعد رشتہ دار ہمارے ہمدرد بن کر میدان میں آ گئے۔ اب آئے روز کوئی نہ کوئی رشتہ دار ہمارے گھر پر موجود ہوتا اور اماں کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہوتا۔ میرے چچا نے اس وقت تو ہمارا بے حد ساتھ دیا، لیکن کیا علم تھا یہ ساتھ ہماری باقی زندگی کو برباد کر کے چھوڑے گا۔ چچا نے ابا کی ساری زمین والے معاملات سلجھائے کیونکہ وہ خود تو کچھ نہیں کر سکتے تھے، سو اماں سے کچھ دستاویزات پر دستخط لیے وہ یہ زمین کا ٹکڑا ٹھیکے پر چڑھا رہے ہیں۔ اماں بھی سیدھی سادی ان پڑھ خاتون تھی، انہوں نے بھی انگوٹھا لگا دیا۔ 1 مہینہ تو اچھا گزر گیا، لیکن پھر چچا نے زمین سے آنے والی آمدنی دینا بند کر دی۔ اماں نے 2-3 مرتبہ پوچھا تو وہ آج کل پر ہی ٹالتے چلے گئے، لیکن ایک روز اماں ان کے پاس خود چلے گئی۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ چچا نے دھوکے سے وہ زمین اپنے نام کروا لی ہے۔ جب تایا سے اس بات کا پوچھا تو انہوں نے بڑی معصومیت اور مکاری سے جواب دیا کہ میرے بھائی نے یہ زمین مجھ سے چھین کر اس پر قبضہ جمایا تھا، تو بس میں نے اپنا اصل حق واپس لے لیا۔ حالانکہ اس بات میں بالکل بھی سچ نہیں تھا۔ سب جانتے تھے کہ میرا چچا ایک نمبر کا دھوکے باز ہے، وہ کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسی نے دھوکہ کر کے ابا کے حق حلال کی زمین اپنے حصے کروا لی تھی۔ ہم چھپ کر گئے، کیا کر سکتے تھے؟ اس وقت یتیموں کا مال کھانے کے حساب تو چچا کو کبھی نہ کبھی دینا ہی تھا۔ تب میری ماں تنہا اور کمزور عورت تھی، جبکہ میرا چچا طاقتور تھا۔ سو یہ تو اصول ہے کہ کمزور کو ہمیشہ چپ ہی رہنا پڑتا ہے، جبکہ طاقتور طاقت کے دم پر زیادتی کرنے میں کسر نہیں اٹھا رکھتا۔ لیکن ایک دن اس طاقتور کو بھی بڑے بادشاہ کو جواب بہرحال دینا ہی ہے۔ سو ہم نے معاملہ رب کے سپرد کر دیا۔ لیکن جو سب دکھ رہا تھا، اماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ پہلے گھر کا سارا کام دیکھتی اور پھر باہر کا دیکھتی۔ میں 9 سال کا تھا اس وقت جب مجھے اتنا احساس ضرور تھا کہ میں اس گھر کا واحد مرد ہوں اور مجھے اپنے گھر والوں کے لیے کمانا ہے۔ میں ایک ورکشاپ میں کام کرنے لگ گیا، وہاں چھوٹا بن کر سارا دن مزدوری کرتا۔ لیکن لوگوں کو اپنا بچپن بہت کم یاد ہوتا ہے، یا کچھ واقعات مجھے اپنے بچپن کی ایک بات یاد تھی، کیونکہ وہ کسی عیش و عشرت میں نہیں کٹا تھا، بلکہ میرے بچپن کی یادوں میں صرف زخم اور چھالے ہی تھے جو کبھی بھی ہرے ہو کر رسنے لگتے تھے۔ گاؤں میں اول تو کوئی کام والی رکھتا نہیں تھا، اور جو رکھتے تھے بہت کم معاوضہ ادا کرتے۔ کچھ اماں کے پیسے اور کچھ میری محنت، زیادہ تو نہیں، لیکن دن میں 1 وقت کی روٹی ہمارے گھر میں پکنے لگی۔
میں تھوڑا بڑا ہوا تو اماں کو کام کرنے سے منع کر دیا اور کہا جتنا لاؤں گا سارے اتفاق سے کھا لیں گے۔ اماں آپ کو خود کو تھکانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس گھر کا مرد ہوں، میں دیکھ لوں گا سارے معاملات۔ اس روز مجھے اچھے سے یاد ہے، اماں بار بار میرا سر چومتی جاتی ہے اور روتی جاتی، ساتھ ہی ابا کو بھی یاد کر کے سسکیاں بھرتی تھی۔ ایک تو میں بھی بڑا ہو گیا تھا اور کچھ کام کرنے کا ہنر بھی آ گیا تھا، تو اسی ورک شاپ میں میری تنخواہ بڑھ گئی تھی۔ حالات اب بھی کسی کہانی کے مانند پلک جھپکتے نہیں بدلے تھے، بس اتنا فرق پڑا تھا کہ اب ایک کی بجائے ہمارے گھر 2 وقت کا کھانا پکنے لگا۔ اوپر سے بہنیں بھی بڑی ہو رہی تھیں، ان کی الگ پریشانی تھی کہ کل کو انہیں رخصت بھی کرنا ہے۔ پھر اماں کی دعاؤں کا نتیجہ تھا جو ہمارے محلے کا الیکشن لڑنے لگا تو ہم سے ووٹ مانگنے آیا، جس کے نتیجے میں اماں نے اس سے درخواست کی کہ میرے بیٹے کو کہیں نوکری پر لگوا دو۔ وہ چونکہ اس محلے میں پل کر جوان ہوا تھا سو ہمارے حالات سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے یقین دہانی کروائی کہ وہ ضرور مجھے کہیں نہ کہیں نوکری پر لگوا دے گا۔ اس شخص نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا اور ٹھیک 1 ماہ بعد میری نوکری لے کر ہمارے گھر آیا۔ گھر آ کر وہ تھوڑا پریشان تھا کیونکہ مردہ خانے کی نوکری تھی، سو اماں کو یہ بتاتے ہوئے ہچکچاہٹ کا شکار تھا، مگر اماں نے اسے دعائیں دیتے ہوئے بہت شکریہ ادا کیا کہ اگر یہ نوکری بھی نہ ہوتی تو ہم کیا کر سکتے تھے۔ روز ہمارے گھر سب لوگ بہت خوش تھے۔ اماں نے اپنے ہاتھوں سے میٹھی سوئیاں پکا کر پورے محلے میں بانٹی تھی اور بار بار شکرانے کی نفل ادا کرنے بیٹھ جاتی، ساتھ ساتھ مجھے نصیحتیں بھی کرتی کہ نوکری دل لگا کر کرنا، حلال کمانا، جس پر میں نے ہنس کر اماں سے کہا کہ بھلا مردے مجھے کون سی رشوت دیں گے جو تم اتنی فکر کھا رہی ہو؟ مگر اماں سنجیدہ تھی، کہنے لگی ہر جگہ پر ہی 2 نمبری کام چل جاتے ہیں، بس میرا پتر تم سنبھل کر رہنا۔ میں نے اماں کی نصیحت کو دل میں اچھی طرح بٹھا لیا، لیکن اگر اپنے آج کے دن پر نظر دوڑاؤں تو اس سودے میں مجھے کوئی برائی بظاہر تو دکھائی نہیں دیتی تھی، لیکن یقین بھی نہیں تھا کہ وہ کام برا نہیں ہے، ضرور اس کے پیچھے کوئی منطق ہوگی۔ اوپر سے 5000 کے اتنے سارے نوٹوں سے ویسے ہی میرے دماغ پر ایک جال بن دیا جسے میں لاکھ چاہ کر بھی صاف نہیں کر پا رہا تھا۔ بس اسی طرح کی باتیں سوچتے کب میں نیند کی وادیوں میں اتر گیا، کچھ یاد نہیں۔ اگلی روز میں ہسپتال گیا تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ گویا ہر انسان میری جانب دیکھ کر ہر دوسرے کو اشارہ کر رہا ہو۔ ہاں، یہی ہے وہ شخص جو مردوں کے غسل کا پانی بیچتا ہے، لیکن یہ سب صرف میرا وہم تھا اور وہم کا علاج کسی کے پاس نہیں۔ ڈیوٹی پر پہنچا تو پتہ نہیں میرا امتحان تھا، یہ فائدہ وہاں ایک لاوارث عورت کی لاش آ پڑی تھی اور مردے نہلانے والی 2 عورتیں وہاں سے اس عورت کو نہلانے کی تیاری کر رہی تھی۔ میں نے پہلے تو ان سے ملاقات کی اور انہیں اپنا تعارف کروایا، ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ مردہ خاتون کو نہلانے کے بعد صفائی نہ کریں، میں خود ہی کر لوں گا۔ اس بات پر ان دونوں عورتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور آنکھیں ہی آنکھوں میں اشارے کرنے لگیں۔ میں نے یہ بات بہت توجہ دلا کر کہی، لیکن وہ عورتیں مجھے عجیب طرح سے دیکھنے کے بعد بولی تو اچھا، تو تم تیار ہو گئے اس کام کے لیے؟ کون سے کام کے لیے؟ میں نے اپنے ماتھے پر پسینہ آیا پوچھا، جس پر ایک عورت کہنے لگی زیادہ بننے کی ضرورت نہیں، تمہیں پانی چاہیے نا، ہم تمہیں دے دیں گے، بس تم ہمیں ہمارا حصہ وقت سے دے دینا، ورنہ جیسے پچھلے اٹینڈنٹ کو نوکری سے نکلوا دیا تھا اب تمہیں نکلوا دیں گے۔ میں سمجھا نہیں کیا کہہ رہی ہو تم دونوں، میں نے حیرانی سے پوچھا کیونکہ میں بہت کچھ سمجھ چکا تھا لیکن ان کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ ارے اتنے بھی نہ سمجھ تو تم ہو نہیں جو اشارہ نہ سمجھ سکو، اگر ہمارے منہ سے سننا چاہتے ہو تو سن لو۔ جو بندہ یہاں پہلے کام کرتا تھا، ایک تو مرتبہ اس سے ہمیں ہمارا حصہ نہیں دیا تو ہم نے اسے نکلوا دیا، یہاں سے اب تم شرافت سے آدھا حصہ ہمیں دیتے رہنا تو ٹکے رہو گے، ورنہ یہاں سے 1 منٹ میں نکلوا دیں گے۔ تم پر الزامات لگوا کر کہ تم صحیح کردار کے حامل انسان نہیں ہو، یہ سن کر میں دنگ رہ گیا۔ کیا یہ تک نہیں پوچھ سکتا کہ تم دونوں کو اس متعلق کیسے پتہ ہے؟ اتنی دیر میں میڈیکل کے بچوں کو ایک ڈیڈ باڈی چاہیے تھی تجربات وغیرہ کرنے کے لیے، تو میں ان معاملات میں مشغول ہو گیا اور کچھ دیر بعد جب واپس آیا تو وہ دونوں خواتین اس عورت کی میت کو نہلا چکی تھیں۔ میں نے دیکھتے ہی پوچھا پانی، تو وہ مسکرا کر ایک کونے میں پڑا گیلن اٹھا لائیں جس کے اوپر عورت کا نام، عمر، قد وغیرہ ساری تفصیلات لکھی ہوئی تھی۔ یہ تم لوگوں کو کیسے پتہ ہے اور کیا کیا جاتا ہے اس پانی کا؟ میں نے بالآخر وہ سوال پوچھ لیا جو کب سے میرے دل میں تھا۔ دیکھو بھائی، تم ان معاملات میں نہ پڑو ورنہ پچھتاؤ گے، جو ہو رہا ہے جیسے ہو رہا ہے ہونے دو، ان سب سے دور رہو، لیکن مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح۔ میری سوئی ابھی تک وہیں پر اٹکی ہوئی تھی۔ میں ان میں سے ایک عورت بولی کہ تم مجھے ایسے لگتے ہو
تو نہیں، شاید اس ڈاکٹر نے تمہیں مجبور کیا ہے۔ خیر، اس ڈاکٹر کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ویسے بھی وہ جانتا ہوگا کہ آج یہاں ایک عورت کی میت آئی ہے، تو تمہیں یہ پانی ہر حال میں ہی دینا ہوگا، ورنہ تم بھی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ ان عورتوں کی باتیں سن کر میرے سارے خدشات مجھے سچ لگنے لگے، لیکن میں نے ہار نہ مانی۔ میں کسی ایسے کام کا حصہ نہیں بن سکتا تھا جس کی بنیاد غلط ہو۔ میں نے ان کے سامنے درخواست کی کہ مجھے سچائی بتا دیں، جو بھی ہے۔ پہلے تو وہ کشمکش کا شکار رہی، پھر ان میں سے ایک بولی، بھائی تم ہمیں اچھے شریف انسان لگتے ہو، اگر تم خود ان سب سے بچانا چاہتے ہو تو ہم تمہیں نہیں روک سکتے، لیکن ہمارے گھر تو اسی کمائی سے چلتے ہیں۔ خیر، اگر تم سچ جاننا چاہتے ہو تو جب سرجری کا ملازم تم سے پانی لینے آئے اسے پانی دے دینا، لیکن پھر چھپ کے تم اس کا پیچھا کرنا۔ جب وہ منزل پر پہنچ جائے گا تو تمہیں تمہارے تمام سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ اس سے زیادہ نہ ہم سے کوئی امید تم رکھو، نہ ہی ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ میں مان گیا۔ وہ عورتیں اپنا کام کر کے چلی گئیں۔ میں نے بھی اس سروے کے دیے گئے نمبر پر فون ملا کر اسے بتا دیا کہ غسل کا پانی تیار ہے، کسی کو بھیج کر منگوا لو۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد عربی کا ملازم وہاں پانی لینے کے لیے موجود تھا۔ میری ڈیوٹی بھی ختم ہو چکی تھی، مگر میں نے یہی ظاہر کروایا تھا کہ میں ڈیوٹی پر ہوں۔ ساتھ ہی اس سے پانی والی بوتل دے دی جو اس ملازم نے اپنے تھیلے میں چھپا لی، اور مجھے جب سے کچھ پیسے نکال کر پکڑائے جو میں نے لینے سے صاف انکار کر دیا، لیکن اس ملازم کی ضد تھی میں وہ پیسے ہر حال میں رکھوں۔ میں نے وہ پیسے لے کر واپس سے ملازم کی جیب میں ڈال دیے کہ میری طرف سے یہ تم رکھ لو، جس پر وہ ایک دم سے خوش ہو گیا اور جانے کے لیے واپس بڑھا۔ میں نے فٹافٹ ہسپتال کی وردی تبدیل کی اور اس آدمی کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ بہت مست مگن ہو کر اپنی منزل کی جانب جا رہا تھا۔ اسے تو گمان بھی نہیں تھا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ میں بھی بچ بچا کر ہر طرح کی احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کے پیچھے چلتا رہا۔ بالآخر وہ ایک نچلے درجے کی آبادی میں آ کر ایک گلی کی جانب مڑا، تو میں نے سوچا کہ وہ عربی تو اتنا امیر و کبیر ہے، پھر ایسی جگہ کیوں رہتا ہے؟ یہ خیال آیا کیا پتہ یہ ملازم اپنے گھر آیا ہو۔ یہی سوچ کر میں نے اس کا پیچھا جاری رکھا۔ وہ ملازم ایک خستہ حال میں چلا گیا اور میں باہر کھڑا ہو کر اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ کافی دیر کھڑا رہنے کے بعد بھی جب وہ ملازم باہر نہیں نکلا تو مجھے شک ہونے لگا، کہیں یہی تو اس کی منزل نہیں، کہیں اسے یہ پانی یہیں پر تو نہیں لانا تھا۔ لیکن اب میں اندر کیسے جا کر دیکھ سکتا ہوں؟ ایسا کیا بہانہ بناؤں کہ اندر جانے کی اجازت مل جائے؟ میں نہیں سوچوں میں غرق تھا جب میری نظر گلی میں موجود ایسی چیز پر پڑی کہ میری روح لرز گئی۔ میں چند لمحے تک تو اپنے شک کو یقین میں بدلنے کی کوشش کرتا رہا۔ بالآخر مجھے یقین ہو گیا تو مجھے اماں کی بات یاد آئی کہ کچھ بھی ہو آرام مت کمانا، لیکن یہاں جو کچھ میں دیکھ چکا تھا مجھے تو اپنے ہوش و حواس مندھوم ہوتے محسوس ہونے، لیکن میں کوئی بھی عمل صرف اس چیز کو دیکھنے کی بنیاد پر نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اپنے یقین کو مزید پر یقین کرنے کے لیے میں نے گلی میں پڑا رومال منہ کے گرد لپیٹا اور اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ دیر بعد وہی ملازم باہر نکلا، لیکن چونکہ میرا منہ ڈھپا ہوا تھا وہ مجھے پہچان نہیں پایا اور وہاں جانے کی وجہ پوچھی۔ میں نے اس کے قریب ہو کر کہا کہ میں ایک مخبر ہوں، تمہارے مالک نے جس سے پانی لیا ہے اسپتال والا، اس کی اہم خبر لایا ہوں۔ یہ سن کر ملازم کے کان بھی کھڑے ہو گئے اور اگلے ہی لمحے وہ مجھے گھر کے اندر لے گیا اور اس گھر میں سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی جو کہ میری ناک پر کپڑا ہونے کے باوجود دماغ منہ چڑھ رہی تھی۔ ملازم مجھے کمرے میں لے گیا جہاں وہ عربی بیٹھا تھا، لیکن اس وقت اس کی حالت عجیب سی تھی۔ جسم پر صرف ایک لنگوٹ تھی، سر گنجا تھا۔ وہ گلے میں بہت سی عجیب شکلوں کی مالائیں پہنے وہ اپنے سامنے آگ سلگا کر بیٹھا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ کوئی جادوگر یا عامل ہے جو کالے جادو میں مہارت رکھتا ہے۔ مجھ سے اس نے آنے کی وجہ پوچھی تو میں نے بتایا کہ جس شخص سے تم نے پانی لیا ہے اس سے آئندہ پانی مت لینا۔ تم کسی ہسپتال سے رابطہ کر لو یا کسی اور ہسپتال کا ڈاکٹر ڈھونڈ لو۔ اس ڈھونگی عربی نے حیرت سے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ تو میں نے اپنے چہرے سے وہ رومال ہٹا کر کہا کیونکہ میں اپنی کمائی میں حرام کی آمیزش نہیں چاہتا۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر وہ ایک دم سے حیران ہو گیا۔ اس کا ہاتھ جلدی سے کسی چیز کی جانب بڑھا، لیکن میں نے اسے روک دیا کہ میں یہاں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آیا ہوں، نہ میں تمہارے راستے میں آؤں گا۔ وہ جگہ میری روزی کا واحد ذریعہ ہے، تم کہیں اور سے بھی پانی حاصل کر سکتے ہو جو تمہارے لیے یہ کام خوشی خوشی سر انجام دینے کو تیار ہو، مگر میں تیار نہیں ہوں۔ اگر تم مزید مجھ پر دباؤ ڈالو گے تو میں نوکری چھوڑ دوں گا، اس لیے تمہارے گناہ پہلے ہی بہت زیادہ ہیں، میری بد دعا مت لینا۔ میری بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا تم بہادر انسان لگتے ہو اور سمجھدار بھی۔ چلو میں تم سے وہ پانی نہیں لوں گا، نہ تم میرے معاملات میں آؤ نہ میں،
لیکن اگر کبھی تم میرے راستے میں آئے تو میرے پاس جادو کا ہتھیار موجود ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ بولا، میں تمہیں میرے متعلق کیسے علم ہوا؟ جس پر میں نے کہا کہ پہلی مرتبہ تمہیں دیکھا تو یہی لگا، پہلے بھی دیکھ چکا ہوں لیکن تمہارا حلیہ مختلف تھا۔ ابھی باہر تمام ملازم کا پیچھا کرتے ہوئے گلی میں تمہارا اشتہار دیکھا تو میرا شک یقین میں بدل گیا۔ تمہارے ایسے ہی اشتہارات جگہ جگہ رول رہے ہیں، تو بس وہیں پر شکل دیکھی تھی تمہاری۔ اب تم بتاؤ کہ تم پانی کا کیا کرتے ہو؟ میری بات پر وہ ہنس کر بولا، ہم نے کیا کرنا ہے، کالا جادو ہی کرتے ہیں۔ جادو میں پانی بہت اہم ہوتا ہے۔ خیر اب تم جاؤ، وہاں سے جانے سے پہلے جتنے پیسے اس کے بس گئے تھے وہ میں نے واپس کر دیے اور کہا کہ جلد ہی باقی پیسے بھی لوٹا دوں گا۔ پہلے تو وہ مجھے دیکھ کر رہا، پھر ہاتھ بڑھا کر پیسے واپس لے لیے۔ جس وقت میں واپسی کے لیے قدم بڑھا رہا تھا یہی سوچ رہا تھا کہ میں کمزور ہوں، ہر کسی سے نہیں لڑ سکتا، لیکن کم از کم خود کو محفوظ رکھ سکتا ہوں۔ میں آج اسے روکتا تو کل کوئی یہ مجھے مروا دیتا، پھر میرے گھر والوں کا کیا بنتا؟